السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ چونکہ مقام صحابہ پر بات ہو رہی ہے اور یہ حصہ جو ہے اس کا عنوان وہ ہے صحابہ سے ایمان، صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور اس کی باقی قسط اس پارٹ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا جو پچھلے پارٹ میں رہ گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی کہ صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ جو جید علماء کرام محدثین اس امت کے گزرے ہیں، ان سب کے اقوال اور ان سب کی روایات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ امام ابو حفص عمر بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 264 ہجری، جو شیخ خراسان اور الامام القدوہ الربانی کے القاب سے یاد کیے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لو ان رجلا ارتکب کل خطیئۃ ما خلا الشرک باللہ وخرج من الدنیا سلیم القلب لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفر اللہ لہ۔ اگر کوئی شرک کے علاوہ دوسرے گناہ کا مرتکب ہو اور دنیا سے جائے کہ اس کا دل صحابہ کرام کے بارے میں پاک صاف ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کے علاوہ دوسرے گناہ کا مرتکب ہو، یعنی شرک نہ کرتا ہو، باقی کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو، اور جب وہ دنیا سے جائے اور اس کا دل صحابہ کرام کے بارے میں پاک صاف ہو، اس نے کبھی صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل میں بغض و حسد نہ پالا ہو، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ تو ان سے کہا گیا کہ کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے صحابہ کرام سے محبت کی جائے، کہ آپ بھی اپنے صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید احمد بن محمد نیسابوری جو اس قول کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں فارس میں تھا، تو مجھ سے امام ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے بارے میں پوچھا گیا، تو میں نے ایک دن میں ان کا یہ قول 1000 مرتبہ ذکر کیا اور لوگوں کو املا کروایا، لکھوایا، ان کو یاد کروایا۔ یہ اتنا قیمتی قول تھا۔ اور امام بشر بن الحارث الحافی رحمۃ اللہ علیہ جو کبار اہل اللہ میں شمار ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اوثق عملی فی نفسی حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک میرا سب سے پختہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت ہے۔ یعنی کہ سوچ لیجیے آپ کہ صحابہ کرام سے محبت کو ہمارے جو سلف علماء کرام تھے وہ کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک میرا سب سے پختہ عمل اللہ کے رسول کے صحابہ کرام سے محبت ہے۔ اور امام بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ہی فرماتے ہیں کہ میں نے دین کے معاملے میں غور کیا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام لوگوں کے لیے توبہ ہے، مگر جو صحابہ کرام پر حرف گیری کرتا ہے، ان پر تورع کرتا ہے، ان کی توبہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ کی توفیق ہی سلب کر لی ہے، چھین لی ہے۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام پر زبان درازی کرتے ہوئے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے توبہ کی توفیق چھین لے اور ہم بغض صحابہ میں مر جائیں اور ہمیں جہنم کے گڑھے میں اٹھا کر کے پھینک دیا جائے، کیونکہ صحابہ کرام پر حرف گیری اہل بدعت کا شعار ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ اس بری عادت سے باز آئیں گے تبھی انہیں توبہ کی توفیق ملے گی۔ بالکل یہی بات امام بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا، اور سب سے بری بدعت صحابہ کرام سے بغض رکھنا ہے۔ امام بشر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات کہہ کر امام فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنا پختہ عمل صحابہ کرام کی محبت کو بناؤ، اگر تو قیامت کے دن ریت کے ذرات کے برابر گناہ لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا، لیکن اگر تیرے دل میں ذرہ برابر بھی صحابہ کرام کے بارے میں بغض ہوا تو تیرا کوئی عمل بھی تجھے فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بسند حسن امام ابو طاہر السلفی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا خصلتانی من کانت فیہ
الصدق وحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فارجو ان ينجؤ ان سلم. ایمان و تسلیم کے بعد دو خصلتیں ہیں جس میں وہ پائی جائیں گی، امید ہے وہ نجات پائے گا. ایک سچ اور صدوق، یعنی اس کا سچ بولنا اور صادق ہونا، اور دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت. اللہ اکبر. امام ابو بکر الاجری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قول امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا، اور اس قول کو حکایت کرنے سے پہلے خود امام فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذخر ادخرہ رحم اللہ من ترحم علی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانما يحسن هذا كله بحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے صحابہ کرام سے محبت کا ذخیرہ جمع کر رکھا. میں صحابہ کرام سے محبت کا ذخیرہ جمع کر رہا ہوں. جو صحابہ کے لیے رحم و کرم کی دعا کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرمائے. یہ سب کچھ صحابہ کرام کی محبت سے درست ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح ایک روایت موجود ہے. انہوں نے فرمایا قالوا ان حب عثمان وعلی لا یجتمعان فی قلب مؤمن وکذبوا قد جمع اللہ عز وجل حبہما بحمد اللہ فی قلوبنا. لوگ کہتے ہیں کہ عثمان اور علی دونوں سے محبت مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، مگر یہ جھوٹ کہتے ہیں. بحمد اللہ تبارک و تعالی، ہمارے دلوں میں اللہ تعالی نے دونوں کی محبت جمع کر دی ہے. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کے بارے میں امام سعید بن مسیب سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ زہری سنو، جو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے محبت کرے، عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کی شہادت دے، معاویہ کے لیے رحمت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اس سے حساب کتاب نہ لے. اللہ اکبر. یہ ہمارے سلف علماء کرام ہیں، محدثین کبار ہیں، جن کا یہ نظریہ اور جن کا یہ ایمان تھا. صحابہ کرام سے اس قدر وہ محبت رکھتے تھے کہ صحابہ کرام کی محبت کی وجہ سے وہ اللہ سے اپنی بخشش کی امید رکھتے تھے. سنو کتنی زبردست بات انہوں نے کہی ہے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے جو نقل ہوئی ہے، انہوں نے کہا زہری سنو، جو ابو بکر، عثمان اور علی سے محبت کرے، عشرہ مبشرہ کے جنتی ہونے کی شہادت دے، معاویہ کے لیے رحمت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اس کا حساب کتاب نہ لے. اسی طرح ابو شہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یجتمع حب ابی بکر وعمر وعثمان وعلی الا فی قلوب اتقیاء هذه الامہ. ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت صرف اس امت کے اتقیاء کے دل میں جمع ہوتی ہے، یعنی اس امت کے متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والوں کے دلوں میں جمع ہوتی ہے. اور یہی بات علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام سفیان ثوری سے، اور امام ابن العرابی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو جعفر ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل کی. اس لیے حضرات صحابہ کرام سے بالعموم اور خلفائے راشدین سے بالخصوص محبت ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض و عداوت نفاق اور بدعت کی علامت ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کا اظہار کریں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معیار حق قرار دیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جس طریقے سے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، اگر باقی لوگ بھی اسی طریقے سے ایمان لے آئیں تو اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے دے گا. تو صحابہ سے ایمان، صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، یہ منافق کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو منافقت سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے دوسرا چیپٹر شروع ہوگا، صحابہ کرام کا ایمان، صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.